السلام علیکم ناظرین گرامی، ایک عمر آتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے فن میں اسکل میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. جیسے یہ بھائی صاحب ہیں زید پٹیل صاحب، کچھ نہ کچھ میں بھی پڑھاتا رہتا ہوں. تو ہمارے لیے یہ ایک پرانی سی بات ہے جب یہ سوال کر رہا ہے بندہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز کو کن فیکون سے بنا سکتا ہے تو 6 دن 6 رات میں آسمان کیوں بنایا، زمین و آسمان کو؟ یا اسی طرح جو ہے وہ بگ بینگ کی ضرورت کیوں پڑی کہ یہ زمین و آسمان اکٹھے تھے؟ سائنس بھی آج کہتی ہے کہ یہ اوپر ہوئے ہیں. اسی طرح قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی بگ بینگ ہوا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا سوال کا جواب آیا. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب انہوں نے بہترین اس کا پورا جواب دیا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو ایسا جواب دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. جب اللہ تعالیٰ نے کن فایا کن کر کے جب اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز بنایا تو پھر بگ بینگ کا ضرورت کیا پڑا؟ مطلب 300 کروڑ سال پہلے، 13.8 بلین سال پہلے، اتنا سال پہلے بگ بینگ ہوا. جب یوں کر کے آپ چٹکی بجا کر کے آپ ہر ایک چیز بنا سکتے ہیں تو پھر ہر ایک چیز مطلب ویٹ کر کے کیوں بنانے کا ضرورت پڑا؟ 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنسداں نے تحقیق کی ایک موضوع پہ، تخلیق کائنات، مطلب کریشن آف دی یونیورس. اور ان سائنسداں نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبولا تھا، بنیادی گولا، ابتدائی گولا. اس کے بعد دیر واز اے سیکنڈری سپریشن، دوسری جدائی، دوسری علیحدگی، اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ. اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسیز، کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں. اسے سائنسداں نے کہا بگ بینگ، بڑا دھماکہ. یہ جو سائنسداں نے تقریباً 40 سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں، تخلیق کائنات، قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے. اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ انبیاء کی، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں جدا کیا. یہ جو تخلیق کائنات، کریشن آف دی یونیورس، بگ بینگ، بڑا دھماکہ، جو سائنسداں کو 40 سال پہلے پتہ چلا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور انولنگلی، اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا. اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا، عربی لفظ ہے دخان. اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دھواں تھا. انگلش میں کہتے ہیں گیس، لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے اسموک. کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ، دھند، جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں، کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم. دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں، دھند نہیں دیکھتے. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں. اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے. جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے، اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس. آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے، چپٹی ہے. سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا
کہ دنیا بیضوی ہے وہ ہے سر فرانسس ڈریک. سن 1577 1577 when he sailed around the earth. جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول، سر فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں، الم ترى ان اللہ یلیج اللیل فی النہار ویلیج النہار فی اللیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا اور دن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا. یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے. قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ جس کے معنی لپیٹنا. جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے، a person coils the turban on the head، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے. یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 چیپٹر 79 آیت نمبر 30 میں، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھونا جیسے. دہا کہ ایک معنی ہے پھیلانا اور دہا کی دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے جس کے معنی ہے بیضا، جس کے معنی ہے انڈا. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے، بیضوی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے. وہ اوپر اور نیچے سے فرام دا پولز اٹ از فلیٹنڈ، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو اسفیریکل ان شیپ، ارضی بیضوی. اور یہ لفظ جو دہا ہے وہ عام انڈے کے لیے نہیں ہے، عام بیضے کے لیے نہیں، خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے، شتر مرغ کے بیضے کے لیے. اور جب ہم دیکھتے ہیں شتر مرغ کا بیضا انڈا اس جیو اسفیریکل ان شیپ، ارضی بیضوی کے شکل میں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین، یہ دھرتی اس جیو اسفیریکل ان شیپ، ارضی بیضوی شکل میں ہے. پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے، چاند کی روشنی، یہ اس کی خود کی روشنی ہے. چند صدی پہلے ہمیں پتہ چلا کہ چاند کی روشنی، چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے، سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، بوروڈ لائٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے، تاروں کے جھنڈ، اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے، سلگتا ہوا چراغ، اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے. قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس، اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج، وہاج اور دیا، جس کے معنی ہے سلگتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا. تینوں کے معنی ہیں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے. اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں قمر، اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور. منیر مینز بوروڈ لائٹ، لی ہوئی روشنی، یا نور میننگ ریفلیکٹڈ لائٹ.
منعکس شدہ روشنی، ریفلیکٹڈ لائٹ. آپ سوچ سکتے قرآن مجید 1400 سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے، چاند کی لی ہوئی روشنی ہے. اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کے علاوہ سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں، اور سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 71 آیت نمبر 15 اور 16 میں. پہلے سائنسداں یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم، زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ. اور یہ لوگ 2 صدی سے ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے. 16ویں صدی تک، جب تک کوپرنیکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں، لیکن سورج کے گول زمین، چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری، مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ. اور سن 1609 میں ایک جرمن سائنٹسٹ جس کا نام تھا یوہنس کیپلر، اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرونوما نووا کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں، لیکن زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. دے آر روٹیٹنگ اباؤٹ their own axis. اور جب میں اسکول میں تھا، میں سن 1981 میں 10ویں میں تھا، جغرافی میں نے پڑھا تھا کہ زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس وہ چکر لگا رہے ہیں، دے ریوالونگ اینڈ روٹیٹنگ، اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. لیکن سورج اپنے محور پہ گردش نہیں کر رہا ہے. لیکن میں نے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن بنایا. والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. قرآن کا لفظ یہاں ہے یسبحون. قرآن یہ کہتا ہے کہ سن اینڈ دا مون آر ریوالونگ، چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے. اس کے علاوہ یسبحون، یہ عربی لفظ یسبحون آتا ہے لفظ صباح سے، اور صباح ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے موومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سباہ کر رہا ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے. اگر میں کہوں گا کوئی سباہ کر رہا ہے زمین پہ، اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے. اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لیے، فار اے سیلیسٹل باڈی، اس کے معنی نہیں کہ وہ فلائی ہو رہا ہے یا فلوٹ ہو رہا ہے، اس کے معنی ہے اٹ از روٹیٹنگ اباؤٹ اٹس اون ایکسس، وہ اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا عکس ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ایک آلے کے ذریعے، اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپاٹس ہے، اور یہ بلیک سپاٹس تقریباً 25 دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً 25 دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لیے. تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. جو میں نے اسکول میں تقریباً 28 سال پہلے پڑھا تھا کہ سورج واز اسٹیشنری، سورج گردش نہیں کر رہا ہے، تو 28 سال پہلے میں نے اسکول میں پڑھا. آج سائنس اسے تسلیم کرتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. اور آج اکثر اسکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکارپوریٹ کیا جا چکا ہے. یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں.
کہ سورج اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ. تو ناظرین کرام یہ تھی آج کی ویڈیو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مزہ دلا دیا، لیکن یہاں پر قرآن سے اور کچھ اور جگہوں سے لاجیکل جوابات بھی میرے پاس موجود ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، قرآن پاک میں جو ہے وہ صورت میں بتا دیا ہے. اچھا، اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں سب کچھ پیدا کر دیتا، لیکن 6 دن میں بنا کر یہ دکھایا کہ کائنات بے مقصد نہیں ہے بلکہ نظم و تدریج کا نظام ہے. جیسے انسان کی زندگی میں نظم و تدریج ہے، بچہ پھر تھوڑا بڑا، پھر اور بڑا، پھر اور بڑا، پھر اور بڑا، بوڑھا، فلاں 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 چلتے، تدریج ہے. تو جب انسان کے اپنی ذات میں تدریج ہے تو اس کے لیے جو نظام بنایا گیا اس میں تدریج ہے. یہ ایک جواب نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ کی عادت سنت ہے کہ وہ کام مرحلہ وار کرتا ہے تاکہ انسانوں کو سمجھ آئے، کیونکہ یہ انسانوں کے ایمان بڑھانے کے لیے ہے. بچہ 9 مہینے میں بنتا ہے، ایک لمحے میں بھی بنتا ہے، بنا سکتا ہے. درخت ایک دم نہیں اگتا مگر اللہ چاہے تو اگا سکتا ہے. مقصد انسان کو تدریج، صبر اور نظام سکھانا ہے کہ دیکھو یہ نظام کسی اور کا بنایا ہوا نہیں، صرف اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ وقت سے ماورا ہے، نہ اس پر وقت کا گزر ہوتا ہے. 6 دن ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں. یہ بیان انسانی سمجھنے کے انداز میں ہے تاکہ انسانی قدرت کو محسوس کر سکے. یہ بات میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کر چکا ہوں کہ اللہ تو کن فیکون کے حساب سے 6 دن 7 زمین و آسمان یہ تو ایک کن فیکون سے بنا سکتا تھا، لیکن کیوں بنایا؟ وہ ہمارے حساب سے کہ ہم تدریج سمجھتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکیں. اللہ نے محنت کر کے نہیں بنایا بلکہ کن فیکون سے بنایا ہے. 6 دن سے مراد تخلیق کا طریقہ بتانا ہے، نہ کہ اللہ کی ضرورت تھی. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تم سمجھ جاؤ اتنا بڑا زمین اور اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے 6 دن 6 رات میں بنا دیا. اچھا، جینیسس بھی کہتے ہیں کہ دنیا 6 دن میں بنی اور ایک دن آرام کیا. یہ عیسائیوں کا شاید مذہب ہے جس کو ہم نہیں مانتے. آرام کیا، اللہ کو آرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے بتایا اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. سورہ قاف آیت نمبر 38. 6 دن کا ذکر سکھاتا ہے کہ پلاننگ، ترتیب اور شیڈول زندگی کا حصہ ہیں، اور کائنات فیزز، کشش، شکل، توانائی وغیرہ قوانین کے ساتھ بنی. اگر سب کچھ ایک ہی لمحے میں ہو جاتا تو نہ گلیکسی بنتی نہ زندگی کا ماحول ہوتا. تدریج وہی ہے جسے سائنس کہتی ہے جب وہ کنزومک ایوولوشن. اللہ نے نظام کو تدریج بنایا تاکہ انسان کائنات کو سمجھ سکے، سیکھ سکے، غور و فکر کر سکے. اگر سب کچھ ایک لمحے میں ہوتا تو انسان کے لیے مشاہدہ تخلیق اور علم ناممکن ہوتا. وہی بات ہے کہ وہ انسان سمجھتا ہی انہی چیزوں کو ہے. قرآن تو پہلے بتا چکا تھا آسمان و زمین ایک جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ دیا. دوسرا جو سوال تھا کہ زمین و بگ بینگ، تو یہ بگ بینگ کا سب سے پہلا تصور تھا سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں. اور بگ بینگ اللہ کا طریقہ ہے، متبادل نہیں ہے. بگ بینگ یہ نہیں کہ کائنات خود بن گئی، یہ اللہ کا کن فی فیکون کا ظاہری طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور آگے کیا اللہ نے قانون بنایا، آگ میں جلانے کی طاقت، پانی میں بجھانے کی طاقت، بگ بینگ میں کائنات پیدا کرنے کی طاقت. اللہ سبب بھی بناتا ہے، نتیجہ بھی. بگ بینگ میں کائنات بنانے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت بگ بینگ کے اندر نظر آتی ہے. ہر دھماکہ تباہی کرتا ہے، لیکن یہ دھماکہ ترتیب لایا، نظام بنایا. یہ ایک لاجیکل بات ہے. ہوا دھماکہ زمین و آسمان کے جدا ہونے سے اور وہ ترتیب میں آ گیا. ہاں ہاں، سبحان اللہ. تو اتفاق کا دھماکہ جو ہے وہ چوز لاتا، بگ بینگ نے کاسمک لایا ہے، یعنی سائنسی تحقیق کے مطابق لایا ہے. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، یہ منصوبہ بند پاور یا جو ہے وہ ڈسنیج ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہے. اچھا، اسی طرح بگ بینگ صرف بتاتا ہے کائنات کیسے شروع ہوئی، لیکن یہ نہیں بتاتا کس نے شروع کی. ہر دھماکے کے پیچھے طاقت اور ارادہ ضروری ہے، لہٰذا اللہ بتاتا ہے کہ یہ دھماکے کے بعد دھماکہ جو ہوا اللہ کی قدرت سے، اور دھماکے سے کائنات بنی اللہ کے حکم سے بنی ہے. اچھا، اللہ چاہتا تو بغیر بگ بینگ کے بھی بنا دیتا، لیکن اللہ نے قدرت کا شاہکار دکھانا چاہا کہ کس طرح خالی نقطے سے پوری کائنات جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے.
اور آگے اگر خالق نعوذ باللہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہونے سے سب کچھ خود کیسے بن گیا؟ قانون فطرت جو لا آف فزکس پہلی بار کس نے رکھے؟ اللہ نے۔ اس کا واحد جواب ایک ارادہ رکھنے والی قادر ذات ہے جس نے فزکس آف لا آف فزکس رکھے ہیں، اور فزکس لا آف فزکس بھی رکھے ہیں۔ اور لا آف فزکس میں ایک بڑی بات ہے گریوٹی ہے، آپ کوئی چیز پھینکتے زمین پہ رکھی ہے، کون ہے یہ؟ مٹی کی زمین چیزیں کھینچ لیتی ہے بھائی۔ اور آگے اگر میں بہت ساری باتیں کروں تو آپ اور حیران ہو جائیں گے۔ ویڈیو کیسی صحیح لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔